تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واجب الاحترام. معزز سامعین کرام، بخاری و مسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کی نشانی اور علامت کو ذکر فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کی علامت اور نشانی یہ ذکر فرمائی کہ انسان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہو، جسے غالب محبت کہتے ہیں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان کے اعتبار سے اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سب انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ فقط محبت کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، بلکہ غالب محبت کی ڈیمانڈ کی گئی، جس کے سامنے تمام محبتیں ہیچ ہوں۔ سب سے بڑھ کر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک وجہ یہ ہے، اگر انسانی زندگی میں کسی موڑ پر نبی کے حکم کے مقابل کسی کا حکم یا چاہت آ جائے تو اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنا اور غیر نبی کے حکم کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی بیوی کی خواہش یہ ہو کہ میرا خاوند داڑھی نہ رکھے، بغیر داڑھی کے ہو، اب ایک طرف بیوی کی خواہش اور چاہت ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بات اس کی زیادہ مانی جاتی ہے جس کے ساتھ محبت زیادہ ہو، جس کے ساتھ جس قدر محبت ہوگی اس کی بات اسی قدر مانی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کی نشانی یہ فرمائی کہ حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ جب سب سے بڑھ کر محبت ہوگی تو آپ کا حکم سب سے اوپر رکھا جائے گا، آپ کے حکم کے مقابلہ میں ہر کسی کی خواہش اور چاہت ٹھکرا دی جائے گی۔ یہ ایک بڑی حکمت ہے کہ فقط محبت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، غالب محبت کی ڈیمانڈ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
والناس اجمعین۔ دوسری وجہ یہ ہے عقل مند انسان نعمت سے بھی محبت کرتا ہے، انعام سے پیار کرتا ہے، اور جس ذات کی طرف سے نعمت اور انعام نصیب ہو اس سے بھی محبت اور پیار کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ پھر فقط نعمت اور انعام ہی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام آپ کی ذات گرامی ہے، اور جب آپ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہیں، اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے سب سے بڑا منعم اور محسن بھی اللہ ہی ہے۔ عقل مند دونوں سے محبت کرتا ہے، انعام سے بھی منعم سے بھی۔ جس کا انعام جتنا بڑا ہو اس سے محبت بھی اتنی ہی زیادہ۔ اللہ سے بڑا منعم کوئی نہیں، سب سے بڑی انعام کرنے والی ہستی اللہ کی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل ایمان کی صفت یہ ذکر کی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور حضور اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، تو اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ محبت حضور کی ذات گرامی سے ہونا یہ عقل اور نقل کے عین مطابق ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے محبت کی بنیاد حق ہوتا ہے، جس کا جتنا حق ہو اس سے اسی قدر محبت کی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمام انسانوں پر خود ان انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ میری جان پر میرا وہ حق اور اختیار نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کو اپنی جانوں پر وہ حق اور اختیار نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں اہل ایمان پر ان کی اپنی ذوات سے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے آگ میں جل کر مر جائے حرام ہے، خودکشی ہے، ناجائز ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص پانی میں چھلانگ لگائے خودکشی کر لے حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی نے کسی کو فرما دیا پہاڑ سے کودنے کا، دریا میں چھلانگ لگا جانے کا، زندگی سے کھیل جانے کا، تو اس کے لیے واجب اور لازم ہے، وہاں حکم عدولی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نائب ہیں، اور جب آپ اللہ کے نائب ہیں تو آپ کا ہمارے اوپر وہی حق ہے جو اللہ کا ہے، تو ہمیں اپنی جانوں پر وہ حق حاصل نہیں ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانوں پر حاصل ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کی وضاحت کی گئی۔ ایک وجہ اور بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط محبت کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جو حضور کے ساتھ محبت کرے، بلکہ کامل مومن وہ ہے جو آپ کی ذات گرامی کے ساتھ ہر کسی سے بڑھ کر محبت کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، وولدی، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، سب لوگوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جانوں سے بڑھ کر۔ کسی موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکمیل ایمان کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا ضروری ہے۔ عرض کیا، حضور مجھے
آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ فرمایا تیرا ایمان مکمل ہے، ایمان مکمل ہے۔ اس کی ایک وجہ اور ہے، غالب محبت کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ماحول میں، معاشرہ میں، دنیا اور خارج میں محبت کے کچھ خارجی اسباب ہوتے ہیں۔ اہل علم نے محبت کے 3 اسباب ذکر کیے ہیں، جن میں ایک محبوب کا حسن و جمال ہے، نمبر 2 اس کی عظمت اور کمال ہے، نمبر 3 اس کا حسن سلوک اور احسان ہے۔ اگر ان 3 اسباب محبت میں سے کسی میں ایک پایا جاتا ہے تو دوسرا نہیں، دوسرا پایا جاتا ہے تو تیسرا نہیں۔ فقط حضور کی ذات گرامی ہے جس میں اللہ نے محبت کے 3 اسباب، سب اسباب جمع فرما دیے، جس کی وجہ سے آپ محبوب کائنات ہیں، آپ کو محبوب کل کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 3 اسباب بطریق کمال جمع ہیں، بطریق اتم جمع ہیں۔ تینوں کا حضور کی ذات گرامی میں جمع ہو جانا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی کی محبت کا کوئی بھی معیار ہو، کسی کی محبت کا کوئی بھی سبب ہو، وہ حضور کی ذات گرامی میں پایا جاتا ہے، اس لیے حضور اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ پھر ڈیمانڈ حدیث مبارکہ میں چونکہ غالب محبت کی ہے، یہ دعویٰ کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہاں سے ثابت ہوگا کہ محبت کا جو بھی سبب ہے، جس کمال کے ساتھ حضور کی ذات گرامی میں پایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا۔ آپ حسن و جمال میں کامل ہی نہیں اکمل ہیں، عظمت اور کمال میں بھی کامل ہی نہیں اکمل ہیں، حسن سلوک اور احسان میں بھی کامل نہیں اکمل ہیں۔ تو جب محبت کے 3 اسباب حضور کی ذات گرامی میں بطریق کمال پائے جاتے ہیں، بطریق اتم پائے جاتے ہیں، تو پھر عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بے شک والدین سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، دوست احباب سے محبت ہوتی ہے، لیکن نبی کی محبت سب پہ غالب رہنی چاہیے، کیونکہ بطریق کمال ہر کسی کی محبت کا سبب حضور میں پایا جاتا ہے۔ اب محبت کے اسباب ثلاثہ کا اگر جائزہ لیا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کتابوں میں پڑھا جائے، آپ کی عظمتیں اور کمالات پڑھے جائیں، آپ کے حسن سلوک اور احسان کو دیکھا جائے، یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جہاں تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تعلق ہے، تو آپ جیسا اللہ نے نہ آپ سے پہلے بنایا، نہ آپ کے ہوتے ہوئے بنایا، نہ آپ کے بعد بنایا جائے گا۔ دربار نبوت کے 3 بڑے شعراء میں ایک نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اپنے الفاظ میں اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، احسن منک لم تر قط عینی، احسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا احسن منک لم تر قط عینی، اے آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، احسن منک لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ دیکھنے کی وجہ بھی یہ نہیں کہ آیا ہو مگر حسان وہاں پہنچ نہ پائے ہو، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے اجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا جمیل، خوبصورت، ماہجبین کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ پھر کسی بھی انسان کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک سیرت ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صورت انسانی اعضاء کی بناوٹ کو کہا جاتا ہے، سیرت ان اعضاء کے استعمال اور کردار کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسان کی آنکھ انسان کی صورت ہے،
اس کی رؤیت اور دیکھنا اس آنکھ کی سیرت ہے، یہ زبان کا لوتھڑا انسان کی صورت ہے، اس کا تکلم اور تلفظ اس زبان کی سیرت ہے، یہ ہاتھ، کف دست اور کلائیاں انسان کی صورت ہے، ان کا حرکت کرنا، دعا کے لیے اٹھنا، کسی کے تعاون کے لیے اٹھنا، یہ ان ہاتھوں کی سیرت ہے۔ انسان کا دماغ، سر، یہ انسان کی صورت ہے، اس کا عمل کرنا اس سر اور دماغ کی سیرت ہے۔ ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کی صورت حسین ہے، سیرت میں عیب ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے سیرت حسین ہوگی، صورت میں نقص ہوگا، اور یہ بہت بڑا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، نہ آپ کی صورت میں عیب ہے، نہ آپ کی سیرت میں عیب ہے، آپ کی صورت بھی لاریب ہے، آپ کی سیرت بھی لاریب ہے، آپ کی صورت میں جمال ہے، آپ کی سیرت میں کمال ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تخیل پیش کیا، فرمایا یہ ایسے ہوا کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے محبوب کو گویا ایسے بنایا جیسے محبوب نے پسند فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کو ایسے بنایا گیا جیسے آپ نے چاہا۔ تو اللہ نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے بنایا، نہ آپ کے ہوتے ہوئے بنایا، اور آپ کے بعد تو کوئی بنایا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عظمت کی انتہا ہے، آپ پر ہر خوبی کی انتہا ہے، آپ پر ہر کمال کی انتہا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے آپ پر انتہا ہے زہد و ورع کی، آپ پر انتہا ہے علم و حکمت کی، آپ پر انتہا ہے سخاوت و شجاعت کی، آپ پر انتہا ہے عدالت و شرافت کی، آپ پر انتہا ہے فہم و ذکا کی، آپ پر انتہا ہے جود و سخا کی، آپ پر انتہا ہے بندہ نوازی کی، آپ پر انتہا ہے غریب پروری کی، آپ پر انتہا ہے انوارات و برکات کی، آپ پر انتہا ہے معجزات و مبشرات کی۔ گویا اللہ نے آپ کو کمال عطا کر کے دراصل کمال کو کامل فرمایا ہے۔ تو محبت کا پہلا سبب حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بطریق اتم پایا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، بچیوں نے استقبالیہ کے موقع پر ایک ترانہ پڑھا جو سیرت کی تمام معتبر اور بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کے لیے کہا گیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اس سارے کے سارے شعر کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، یہ طویل وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک نقطہ فقط حسن مصطفیٰ پہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا جو علماء عربیت نے لکھا۔ علماء عربیت کہتے ہیں طلع البدر کا لفظ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بولا، بدر چاند کو کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر چاند کو بدر کہتے ہیں تو چاند کو قمر بھی کہتے ہیں، اگر چاند کو بدر کہتے ہیں تو چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے آپ کے لیے قمر کا لفظ نہیں بولا، انہوں نے آپ کے لیے ہلال کا لفظ نہیں بولا، آپ کے لیے بدر کا لفظ بولا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء عربیت کہتے ہیں حکمت اس کی یہ ہے کہ چاند جب ابتدائی تاریخوں میں ہوتا ہے اس وقت اسے ہلال کہتے ہیں، انتہائی تاریخوں میں ہوتا ہے اسے قمر کہا جاتا ہے۔ لیکن بدر چاند کو کب کہتے ہیں؟ جب وہ 14ویں تاریخ میں داخل ہوتا ہے، 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ اگر ہلال ہے اس کی روشنی اور نورانیت بھی کامل نہیں، اگر قمر ہے اس کی روشنی اور نورانیت بھی کامل نہیں۔
بدر اس چاند کو کہتے ہیں جس کا نور نور کامل ہوتا ہے، جس کا اجالا مکمل ہوتا ہے، جس کی نورانیت میں کمی نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اس قدر واضح تھا کہ بچیاں اگرچہ چھوٹی تھیں، عقل و شعور کے کمال کو نہیں پہنچی تھی، فہم و فراست کی انتہاؤں کو نہیں پہنچی تھی، لیکن حسن مصطفیٰ واضح ہی اتنا تھا کہ ان کی زبان پر بھی آپ کے لیے آیا تو قمر اور ہلال کا لفظ نہیں آیا، قمر نہیں، ہلال نہیں، بدر کا لفظ آیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ جس طرح 14ویں کے چاند کے اجالے اور نورانیت میں کمی نہیں ہے، حسن مصطفیٰ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا حسن عطا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے پہ چل رہا ہو، گویا آپ کا چہرہ آئینہ کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ کہنے والے نے کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی، پلکیں ہے کہ کوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڈتے ہوئے دریا۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسین بنایا کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ کہنے والے نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ حفیظ جلندری لب کشا ہوئے آقا تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی۔ اگر کسی کی محبت کا معیار محبوب کا حسن و جمال ہو تو اسے چاہیے سب سے بڑھ کے محبت آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الصلا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے ذات گرامی سے کرے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حسن ایسا عطا کیا کہ حسن مصطفیٰ کی زکوٰۃ نکلی تو کائنات حسین ہو گئی۔ تو آپ سب سے بڑھ کر حسین، اگر کسی کی محبت کا سبب حسن و جمال ہو اسے چاہیے سب سے بڑھ کے محبت حضور کی ذات گرامی سے کرے۔ محبت کا دوسرا سبب عظمت اور کمال ہے، سب سے بڑھ کر عظمتیں اور کمال اللہ نے حضور کی ذات گرامی کو عطا کیا۔ کیا کہیے، اہل علم نے لکھا ہے ایک روایت کے مطابق ولد مختونا، حضور پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ امام زرقانی اور دیگر ائمہ سیر نے لکھا ہے حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یہ یوں ہوتا تھا جیسے روئی کے گولوں پہ چل رہی ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تو اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے، مصطفیٰ پیدا ہوئے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ جب حضور پیدا ہوئے تو ولد مختونا، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے
اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ نے جو عظمتیں آپ کو عطا کی وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ولد مختوناً، آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ ما بقا ظلہ علی الارض، آپ کا سایہ تو تھا مگر اللہ زمین پہ نہیں پڑنے دیتے تھے کہ آپ کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، اللہ نے آپ کے بول و براز کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی۔ ولم یتصاءب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی۔ ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آپ کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے۔ لم یہرب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ آپ نے قدم رکھ دیا وہ سرکش اور نافرمان کبھی نہ ہوئی۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو سب سے اونچے آپ نظر آئے۔ صاحب مشکات نے مشکات میں حدیث ذکر کی، کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ۔ حدیث کے شارحین کہتے ہیں جب حضور نماز میں ہوتے تو تحریمہ سے لے کر سلام تک آپ کی شان یہ ہوتی تھی جیسے آپ آگے سے دیکھتے ویسے ہی آپ پیچھے سے دیکھتے۔ آپ کی شان کے کیا کہنے، امام بخاری لکھتے ہیں تنام عیناہ ولا ینام قلب، جب آپ سوتے آپ کی فقط آنکھیں سوتی تھی، دل آپ کا اس لمحے بھی جاگتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب حضور اس دنیا سے رحلت فرما گئے، صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی، آنکھیں سو جایا کرتی تھی، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی اور دل مصطفیٰ بیدار رہتا ہے۔ تو آپ کی عظمتیں اور شان سب سے بڑھ کر اللہ نے سب سے بڑھ کر عظمتیں آپ کو عطا کی، وہ سارے کمالات جو انبیاء کو فردن فردن عطا کیے گئے حضور کی ذات گرامی میں یکجا کر دیے گئے۔ جناب آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا اظہار، لوط کی حکمت، صالح کی فصاحت، دانیال کی محبت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، عیسیٰ کا زہد، یحییٰ کی پاک دامنی، ایوب کا صبر، یعقوب کی تسلیم و رضا، یوسف کا حسن، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، وہ تمام کمالات جو فردن فردن انبیاء میں بانٹے گئے، تقسیم کیے گئے، حضور کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ کہنے والے نے کہا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر کسی کی محبت کا معیار عظمت اور کمال ہو تو مصطفیٰ کی عظمتوں کو سمجھیے، پڑھیے۔ آپ سے باکمال اس کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور تیسرا سبب محبت کا حسن سلوک اور احسان ہے۔ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری کے بعد وہ واحد ہستی ہیں جن کے احسانات اس پوری کائنات پر سب سے بڑھ کر ہیں۔ تو اس لیے محبت کے جتنے اسباب ہیں حضور کی ذات گرامی میں بطری کے کمال پائے جاتے ہیں۔ اب ان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی سے فقط محبت نہ کی جائے، غالب محبت کی جائے۔ والدین کا حکم اگر نبی کے حکم سے ٹکرائے اسے چھوڑ کے نبی کے فرمان پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ بیوی کی خواہش نبی کی سنت سے ٹکرائے تو نبی کی سنت کو سینے سے لگایا جائے۔ دوست احباب کی ڈیمانڈ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سنت شریعت سے ٹکرائے اسے مسترد کر دیا جائے۔ اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے
ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے، تکمیل ایمان کی نشانی حضور نے ذکر کی کہ ایمان اس شخص کا کامل ہے جسے سب سے بڑھ کے محبت حضور سے ہے۔ اب محبت کا دعویٰ کون سا معتبر ہے؟ جو انسانی محبت کا دعویٰ نبی کی اطاعت پر مشتمل ہے۔ جس دعوی محبت کے ساتھ نبی کی اطاعت مل جاتی ہے، خود بخود وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور نبی کی اطاعت انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں یہی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر پردے میں بھی کوئی کام کیا تو اللہ نے آپ کی امت سے چھپنے نہیں دیا۔ نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے امت کے سامنے ہے، نبی بیت الخلاء میں کیسے جاتے تھے امت کے سامنے ہے، نبی بستر پہ کیسے دراز ہوتے تھے امت کے سامنے ہے، نبی کس کروٹ پہ سوتے تھے امت کے سامنے ہے، نبی کیسے اٹھتے تھے امت کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ شادیوں کی اجازت ملی تاکہ نبی کی ایک سنت، نبی کی ایک ادا، آپ کے شب و روز کا ایک عمل بھی غیر محفوظ نہ رہے اور ایک ایک محفوظ ہو کے امت کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ امت نے نبی کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کی تعلیمات، نبی کی شریعت، نبی کی سنت کامل و مکمل ثابت ہو تو تکمیل ایمان کی نشانی حضور کے ساتھ غالب محبت ہے، اور اس محبت کے دعوے کی صداقت کی نشانی زندگی میں، عمل میں حضور کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب